السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ آج کی سب سے افسوسناک خبر جو کہ صبح صبح ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے غزہ کے ایک ہسپتال پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے، جس سے تقریباً 500 سے زائد افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر کے جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے وہ عالمی چیمپئن، وہ عالمی قوتیں، وہ طاغوتی قوتیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے وہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ کیا کیا مظالم ڈھا رہا ہے اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی بھی ایکشن لینے والا نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یو کے ہو یا دوسرے عالمی ممالک ہوں۔ ایسی صورتحال میں جو ہماری مسلم امہ ہیں اور ہمارے جو ممالک ہیں بشمول سعودی عرب اور باقی جو طاقتور ممالک ہیں مسلم ممالک، ان کی طرف سے بھی جو خاموشی ہے وہ ایک جنگی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں چاہیے کہ فوراً ایک لاہ عمل اختیار کیا جائے، اور پاکستان تئیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جماعت اسلامی اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ محض پروٹیسٹ کر رہی ہیں نگران سیٹ اپ کی جانب سے یا حکومت پاکستان کی جانب سے۔ کوئی ایسا کنکریٹ ایکشن نہیں لیا گیا جس سے یہ واضح ہو کہ بھائی ہاں ہم اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایک ساؤنڈ سا رد عمل جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم ہم یہ کر سکتے تھے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو ورلڈ کپ سے واپس بلا لینا چاہیے، تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے، عالمی سطح پہ ایک میسج جائے کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کہاں کھڑا ہے، اور اسرائیل کے جو جنگی جرائم ہیں اس پر پروٹیسٹ کے طور پہ جو ہے وہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اگر اپنی پاکستانی ٹیم کو واپس بلائیں اور اپنا ایک میسج ریکارڈ کرائیں۔ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی ایسا وینیو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ابھی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، جو ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں، وہ بیجنگ گئے ہوئے تھے، تو خدا جانے انہوں نے وہاں پہ کوئی بات کی ہے یا نہیں کی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ اپنی سپیچ میں اس بات کا اظہار کریں کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ فلسطین پہ ڈھائے جانے والے اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنا کردار نبھائے، کیونکہ نہتے فلسطینی بچے، مائیں جو وہاں پہ شہید ہو رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، نہ آپ وہاں بجلی جانے دے رہے ہیں، نہ پانی جانے دے رہے ہیں، تو اس سے بڑی ظلم و بربریت کی داستان کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیل کا غزہ کا محاصرہ جو ہے وہ ہمیں امام علی مقام علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ جب یزیدی فوج نے ان کا محاصرہ کیا، ان کے بچوں پہ، ان پہ پانی بند کر دیا گیا، تو آج یقیناً وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، جس میں بچے ہیں، مائیں ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، عام شہری ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل اور وہ تمام طاغوتی قوتیں ہیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جو عالمی ریاستیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسلامی ریاستیں ہیں، جس میں ترکی ہے، اس میں سعودی عرب ہے، یہ وہ ممالک ہیں جن کا انفلوئنس ہے اسرائیل کے اوپر بھی، اور جن کا انفلوئنس ہے امریکہ کے اوپر بھی، وہ اپنا کردار جس طرح انہیں نبھانا چاہیے ویسا نہیں نبھا رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طور پہ بھی ہم کہیں گے کہ ہماری طرف سے شاید وہ کال نہیں آئی جس کا ہونا چاہیے تھا، ہماری طرف سے وہ کال نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی، ہماری طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا پاکستان کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی جو ورلڈ کپ کی ٹیم تھی اس کو انڈیا کے میچ سے پہلے ہی واپس بلا لیتے۔ ایک میسج جانا چاہیے تھا کہ ہاں جی ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہتے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غزہ کی ان ماؤں کے، ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو گھروں سے ہجرت کرنے کا کہا جاتا ہے اور پھر ان پر بمباری کر دی جاتی ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قومی غیرت و اہمیت جو اب صرف کتابوں میں ہی رہ گئی ہے، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں جا کے ان کے ساتھ ان تک خوراک نہیں پہنچا سکتے، ان کو ہم کوئی شیلٹر فراہم نہیں کر سکتے، ان کو ہم ان کے شانہ بشانہ لڑ نہیں سکتے، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم کھیل کے میدانوں سے اپنے کھلاڑی واپس بلا لیں۔ یہ کمزور ترین احتجاج ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں ایسی ہمت آئے، اتنی ہم میں غیرت آئے کہ ہم کم از کم یہ کر سکیں۔ ہماری دعائیں ہیں ان تمام فیملیز کے لیے جو اس اسرائیل کی حالیہ بمباری سے جو 500 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، اور جو قوم ہے، امت مسلمہ ہے، امہ کو جو ہے وہ جگانے
کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو یہ سبب فرمائے، ادروائز بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں، ہماری بے حسی اور ہماری بے شرمی اس حد تک آ چکی ہے کہ اب ہم یہاں بیٹھ کے صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، یا منہ زبانی جو ہے وہ جو اسرائیل کے حملے ہیں ان کی مذمت کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔